ماہ رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اپنی زندگی میں چار چاند لگاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ماہ مبارک آتا ہے، دنیا کے جس کونے میں مسلمان رہتے ہو خوشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، علاقے کی بات بالکل الگ ہو جاتی ہے، چہار جانب خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے قرب خدا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی بہت بڑا فضل و احسان ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں کہ انسانوں کو ارتقاء کی منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کر کے اس کا قرب حاصل کریں۔ یہی مقصد ہے۔ چونکہ اصل زندگی جو ہے اس زندگی میں روپیے پیسے کام نہیں آتے ہیں، پراپرٹی کام نہیں آتی ہے۔ اس زندگی میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ ہے نیکی۔ ایسا نہیں ہے کہ قبر میں وہی انسان کامیاب ہوگا جو پیسے والا ہے، جو پراپرٹی والا ہے، جو بنگلے والا ہے، نہیں۔ قبر میں وہی انسان کامیاب ہوگا جو نیکی والا ہے، جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں۔ قیامت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہی انسان کامیاب ہوگا جس کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ چلتے تھے، جس کی چوٹی دنیا میں بولتی تھی، جس کے پاس کروڑوں روپے کی پراپرٹی تھی، کچھ بھی نہیں۔ جس کے پاس نیکیاں جتنی زیادہ ہوگی وہی حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور نیکیاں اکٹھا کرنے کا بہت اچھا موقع اس مہینے میں، بلکہ یہ کہیے کہ یہ پورا مہینہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں اکٹھا کرنے کا، اور کچھ نہیں۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات صرف نیکیاں ہی نیکیاں لوگ اکٹھا کرتے ہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس، ایسے مبارک مہینے میں بھی اس قدر کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے، اس قدر لوگوں کے اندر سستی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ 11 مہینے میں جمعے میں بھی لوگ آتے ہیں، اس مہینے میں بھی آتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ صرف نیکیاں اکٹھا کرنے والا ہے۔ مگر آپ تعداد دیکھیں، جماعت کا وقت قریب ہونے والا ہے، ابھی پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ مسجد جس علاقے میں ہے وہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں؟ کیا کم تعداد میں مسلمان ہیں، گنے چنے مسلمان ہیں؟ جواب ملے گا نہیں، صرف مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ پھر وہ مسلمان غائب کہاں رہتے ہیں؟ اور یہی جماعت کا وقت جب قریب آتا ہے تو پھر یہی مسجد جس کی پہلی صف ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے، جماعت کے وقت یہی مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ جماعت کے وقت اسی مسجد میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ سوال کسی اور سے نہیں، یہ سوال اس علاقے کے مسلمانوں سے ہو رہا ہے، اور یہ سوال آج میں کر رہا ہوں، یہ سوال آج کوئی عالم کر رہا ہے، کوئی امام کر رہا ہے، کوئی خطیب کر رہا ہے۔ کل یہ سوال قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کرے گا ہر مسلمان سے۔ کس چیز نے تجھے روک کر رکھا تھا نیکیاں اکٹھا کرنے کی؟ کس چیز نے تجھے بیٹھا کر رکھا تھا نیکیوں کو اکٹھا کرنے سے؟ تجھے کس چیز نے غافل کیا تھا؟ لا وہ چیز میرے سامنے آج۔ کیا اس چیز کے ذریعے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟
قبر میں ہم کیا منہ دکھائیں گے، قیامت کے میدان میں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ خیر یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا کی قدر و قیمت ایک طائفہ، ایک رنڈی سے بھی بدتر ہے جو ہر دن اپنے شوہر کو بدلتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ طائفہ سے، رنڈی سے بدتر ہے دنیا۔ جو طائفہ ہوتی ہے، جو رنڈی ہوتی ہے، وہ تو ہر ایک دو دن میں شوہر بدلتی ہے۔ یہ دنیا نہ جانے کتنی شوہر روزانہ بدلتی ہے، کتنے لوگ آتے ہیں یہاں، کتنے لوگ جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کے نزدیک ہوتی تو کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتی۔ بابو ٹوپی لگا لو، کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ جمعے کا دن ہے۔ بہرحال انسان کو ہوش کے ناخن لینا بہت ضروری ہے۔ بار بار وقت نہیں آئے گا اور بار بار کھل کر کے ہر کوئی نہیں سمجھائے گا۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ہر شخص فیض احمد فیض کی طرح کھل کر کے نہیں بولے گا آپ کو۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ میرے جانے کے بعد آئے اور کھل کر کے آپ کو بولے۔ کوئی آپ کی پراپرٹی کو دیکھ کر کے ڈرے گا، کوئی آپ کی دولت کو دیکھ کر کے ڈرے گا، کوئی آپ کے پیسے کو دیکھ کر کے ڈرے گا، کوئی آپ کے محلے کو دیکھ کر کے ڈرے گا، کوئی آپ کی دی ہوئی تنخواہ کی رقم کو دیکھ کر کے ڈرے گا کہ اگر بولیں گے تنخواہ کاٹ لیں گے، بولیں گے تو دعوت نہیں دیں گے، بولیں گے تو سلام کلام بند کر دیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، گناہگار حقیر فقیر کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اور برجستہ کل بھی میں بولتا تھا، آج بھی بول رہا ہوں، اور جب تک رہوں گا تب تک بولتا رہوں گا۔ ایک نہیں پورا محلہ ناراض ہو جائے، نہ میرے جسم پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ میرے علم میں کوئی فرق پڑے گا۔ حق بات بولتا رہا ہوں اور بولتا رہوں گا۔ تکلیف مجھے ہوتی ہے کیونکہ علاقہ مسلمانوں کا، تعداد مسلمانوں کی، کوئی ایسی بلڈنگ نہیں جس میں کثیر تعداد میں مسلمان نہ رہتے ہو، مگر تراویح میں مسجد خالی ہے، جمعے میں مسجد خالی ہے، پنج وقتہ نماز میں مسجد خالی ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہر انسان کسی نہ کسی کا حاکم ہے، اور ہر حاکم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہر حاکم سے پوچھا جائے گا تمہاری یہ ذمہ داری تھی، تم یہ فلاں شخص کا حاکم تھا، تمہاری حکومت میں تمہارے حاکم ہونے کے باوجود بھی یہ بگڑتا رہا، تم کیا کر رہے تھے؟ ایک شوہر ہے تو بیوی کا وہ حاکم ہے، اگر بیوی کے اندر خرابی ہے بیوی سے بھی سوال ہوگا، شوہر سے بھی سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولادوں کے لیے حاکم ہے، اولادیں بگڑ رہی ہے تو اولادوں سے بھی سوال ہوگا، باپ سے بھی سوال ہوگا۔ اگر محلے کا کوئی نیتا ہے تو پورے محلے کا حاکم ہے، اگر محلے میں خرابی ہوگی تو اس نیتے سے بھی سوال ہوگا، محلے والے سے بھی سوال ہوگا۔ امام ہے تو پوری مقتدیوں کا حاکم ہے، مقتدیوں سے بھی سوال ہوگا تو امام سے بھی سوال ہوگا۔ آج سارے انسانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہی ہیں، کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس۔ کیا رہنے کے گھر نہیں ہمارے پاس؟ کیا کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہمارے پاس؟ کیا پہننے کے کپڑے نہیں ہمارے پاس؟ اس صحابی رسول کے واقعے کو آپ نگاہوں کے سامنے رکھے جو فجر کی نماز کے بعد بغیر دعا کیے ہوئے مصلی سے اٹھ جاتے تھے، صف سے اٹھ جاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک شخص آتا ہے فجر کی نماز روزانہ تو پڑھتا ہے مگر آقا بغیر دعا مانگے ہوئے وہ اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، آپ اس سے پوچھے کہ آخر بات کیا ہے؟ جب میرے آقا نے اس شخص سے روک کر کے پوچھا کہ تم روزانہ کیوں چلے جاتے ہو، فجر کے نماز کے بعد فوراً چلے جاتے ہو بغیر دعا مانگے ہوئے، جیسے ہی میرے آقا نے اتنا پوچھا ہے وہ شخص ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگتا ہے، سسکیاں لے لے کر کے رونے لگتا ہے اور عرض کرنے لگتا
لگتا ہے یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے میرے آقا کہ میں کیوں جاتا ہوں، یہ صحابہ کو نہیں پتا ہے، مگر آج جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کے علاوہ صحابہ بھی جان جائیں گے کہ میں کیوں جاتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے بتا دو صحابہ اکرام جاننا چاہتے ہیں کہ تم روزانہ اٹھ کر کے جلدی سے چلے کیوں جاتے ہو؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس ایک ہی لباس ہے، ایک ہی چادر ہے جس کو میں اوڑھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، جس کو میں لپیٹ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ آقا 4 وقت میں تو اتنا وقت رہتا ہے کہ میں اطمینان و سکون سے نماز پڑھ کر کے گھر جاتا ہوں، مگر فجر کی نماز کے بعد اتنا وقت نہیں رہتا کہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ گھر پہ پہنچوں۔ اور ہم 2 لوگ ہیں گھر میں، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہے مگر کپڑا ایک ہی ہے، کبھی میں لپیٹ کر نماز پڑھتا ہوں، کبھی میری بیوی یہی کپڑے کو لپیٹ کر نماز پڑھتی ہے۔ یا رسول اللہ فجر کی نماز کے بعد بغیر دعا مانگے میں اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ اسی کپڑے کو لپیٹ کر میری بیوی نماز پڑھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی نبی کے دیوانے تھے، آج ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں مذہب اسلام زندہ باد، آج ہم بھی اسلام پہ مر مٹنے کا اعلان کرتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اسلام کی خاطر ہم اپنا خون بہا دیں گے، اپنی گردن کٹوا دیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ حدیث لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ یہ واقعہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ آج ایک نہیں اتنے کپڑے لوگوں کے پاس ہے کہ کپڑے کی رقم اگر ٹوٹل کی جائے تو کپڑوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر آج لوگ فجر میں غائب ہیں، ظہر میں غائب ہیں، عصر مغرب عشاء میں کثیر تعداد میں، آپ کاؤنٹنگ کر لیں، میں آپ کو کھل کر کے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ مسجد میں ایک کر کے آپ گن لیں کہ کتنے لوگ ہیں، اور آپ سروے کریں کہ علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، اور یہ بھی سروے کر لیں کہ کتنے لوگ باہر جاتے ہیں، یہ بھی پتا کریں کہ کتنے لوگ دوسری مسجد میں جاتے ہیں۔ کھل کر رزلٹ سامنے آئے گا کہ رہتے ہیں سب اسی علاقے میں، رہتے ہیں سب انہی بلڈنگوں میں، رہتے ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں۔ ان کو تکلیف ہے تو مسجد سے تکلیف ہے، ان کو تکلیف ہے تو نماز سے تکلیف ہے، یہ بہانہ صرف بناتے ہیں تو عبادت و ریاضت سے بہانہ بناتے ہیں۔ کب تک بہانہ بنائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو سانسیں تو رکے گی نا، ایک نہ ایک دن تو لباس تو اتارا جائے گا نا، ایک نہ ایک دن تو کفن پہنایا جائے گا، ایک نہ ایک دن تو جنازے کی نماز ہوگی نا۔ آج تم نماز نہیں پڑھتے ہو، ایک نہ ایک دن تیری نماز سب تو پڑھیں گا نا۔ آج تم نہیں آتے ہو، ایک نہ ایک دن لوگ اٹھا کر تجھے زبردستی قبر لے کر کے جائیں گے۔ کوئی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جس بیوی کی محبت میں تو جانور کی طرح پاگل بن گیا ہے نا، وہ بیوی بھی نہیں کہے گی کہ 2 دن رہنے دو۔ جس بیٹے کے لیے تو حرام کمائی اکٹھا کرتے ہو نا، وہ بیٹا بھی نہیں کہے گا میرا باپ ہے 2 دن رہنے دو، مر گیا تو کیا ہو گیا 2 دن رہنے دو، فریزر میں ہم ان کی باڈی کو رکھیں گے، نانا کوئی نہیں۔ جس دوست کی محبت میں، جس دوست کے چکر میں تو نماز چھوڑ کر کے کبھی رکشے میں بیٹھ کر کے گپ سپ میں مبتلا رہتے ہو، ادھر ادھر اپنی زندگی برباد کرتے ہو، وہ دوست بھی نہیں کہے گا کہ میرا دوست تھا یہ تنہے تنہا قبر میں کیسے رہے گا، اس کے ساتھ ایک رات میں لیٹوں گا، اس کے ساتھ ایک رات میں رہوں گا، کوئی نہیں۔ سب یہی کہیں گے کہ انتقال ہو گیا، نام لے کر کے بھی کوئی نہیں پکاریں گے، سب کہیں گے باڈی کہاں ہے، میت کہاں ہے، لاش کہاں ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ امام صاحب کا جنازہ کہاں ہے، امام صاحب کی باڈی کہاں ہے۔ نام لے کر کے کوئی مخاطب نہیں کرتا، سب کہتے ہیں کہ باڈی کدھر ہے، لاش کدھر ہے، نام تک لینے کے لیے کوئی تیار نہیں رہیں گے۔ کس غفلت کی چادر کو اوڑھ کر کے خواب خرگوشی میں مبتلا ہو، کیا دوبارہ موقع ملے گا؟ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس وقت ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں پھر بھی ہم عبادت و ریاضت سے غافل ہیں، مگر وہ لوگ کس انداز میں زندگی گزار رہے ہوں گے 6 مہینے سے، جن کے پاس صحیح سلامت کپڑے بھی نہیں، بہترین رہنے کے لیے گھر تو درکنار، سر چھپانے کے لیے بھی مکان نہیں،
بہترین بسلری پانی پینے کا تو درکنار، صاف و شفاف پانی کے لیے بھی ترس رہی ہیں۔ ہم تو روزانہ رشتہ داروں سے، آبا و اجداد سے ویڈیو کالنگ پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ لوگ باپ ماں کی آواز سننے کے لیے ترستے ہیں۔ ایک مہینہ ہم بھوکا پیاسا رہ کر کے روزے جیسے عظیم عبادت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، 6 مہینے سے شہری فلسطین والے اس انداز میں بھوک اور پیاس کی شدت میں مبتلا ہیں۔ اب تو وہ ویڈیو بھی آنے لگی ہے، اب تو اس انداز میں لوگ واقعہ کشی میں مبتلا ہے کہ جانور کل تک جن پتوں کو نہیں کھاتے تھے انہی پتوں کو عورتیں اپنے برتن میں ابال کر جوس بنا کر بچوں کو پلا رہی ہیں۔ کل تک جن چیزوں کو چوہے کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے تھے آج ان چیزوں کو انسان اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہے۔ کل تک جن روٹیوں کے ٹکڑے کو کتے بلی نہیں کھاتے تھے آج انہی روٹیوں کے ٹکڑے کو 2 ٹکڑے کر کے 1 ٹکڑا کھاتے ہیں اور 1 ٹکڑا بچا کر رکھتے ہیں۔ کل تک جب کھانا بنتا تھا کئی لوگ انتظار کرتے تھے کہ ہاں طرح طرح کے کھانے بن رہی ہیں، خوشی میں مبتلا رہتے تھے کہ اب ہم کھائیں گے، دسترخوان سجا کر بیٹھیں گے۔ آج چولہے پہ ہانڈی چڑھی ہوتی ہے مگر بھروسہ نہیں ہے کہ ہانڈی اترنے تک ہم زندہ رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ چولہے پہ کھانا پک رہا ہوتا ہے، کسی کو بھروسہ نہیں کہ کھانا پکنے تک ہماری روح جسم میں رہے گی یا نہ رہے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سارے مناظر لوگوں کے سامنے ہے، کل تک تو احتجاج بھی لوگ کر رہے تھے، کل تک تو لوگ آوازیں بھی اٹھا رہے تھے، اب تو احتجاج بھی چھوڑ دیے، اب تو لوگ بولنا بھی چھوڑ دیے، اب تو لوگ ان مظلوموں کی حمایت کرنا تو درکنار ان مظلوموں کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیے کہ کہیں ہماری گرفتاری نہ ہو جائے، کہیں ہمیں جیل کے سلاخوں میں نہ ڈالا جائے۔ یہ انسان، پوری دنیا کے انسان کیا سوچ رہے ہیں کہ صرف وہی ناکام ہے، ہم لوگ کامیاب ہیں، صرف وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، باقی لوگ آزاد ہیں۔ نانا، کامیاب وہی ہے، ناکام پوری دنیا کے انسان ہے۔ یہ کوئی ضرورت نہیں جن کو کاٹا جائے، مارا جائے، برباد کیا جائے وہ ناکام ہوتا ہے۔ کربلا کی تاریخ نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اس وقت بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کربلا میں جن کو لوٹا گیا، مارا گیا، جن کو کاٹا گیا وہ ناکام ہو گئے، ناکامیاب ہو گئے، مگر آج تک دنیا، صبح قیامت تک دنیا یہی بولتی رہے گی کہ جن کو لوٹا گیا تھا وہی کامیاب ہے، جو کٹے تھے وہی کامیاب ہے، جو شہید ہوئے تھے وہی کامیاب ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آئے دن روزانہ سینکڑوں بچوں کی موتیں ہو رہی ہے، فلسطین میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں جا رہی ہے، پوری دنیا والے خاموش ہیں۔ ایک ملک نے پوری دنیا والوں کو خاموش کر کے رکھ دیا ہے، اور جو سلوک جانوروں کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا اس سے بدتر سلوک انسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مگر خوش قسمتی دیکھے، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں پتنگ کی رسیاں ہوتی ہے، سر کے اوپر پتنگ ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، پب جی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی یوٹیوب میں مبتلا ہے، فیس بک میں مبتلا ہے، مگر فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر کے اوپر پتنگ منڈلا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ میزائل کثیر تعداد میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ان بچوں کی زبان پہ کبھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہے، کبھی درود پاک پڑھتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہیں ہم سے سوال ہو جائے کہ ان کے پاس نہ کھانے کی چیزیں تھی، نہ پینے کی چیز تھی، نہ رہنے کا مکان تھا، نہ کپڑا تھا، پھر بھی وہ عبادت اور ریاضت
میں مصروف تھے، پھر بھی وہ عبادت و ریاضت کر رہے تھے۔ تیرے پاس ساری چیزیں موجود تھی، پھر بھی تو عبادت و ریاضت سے کترا رہا تھا۔ اب بتاؤ کون کامیاب ہے؟ کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اے انسان، اور یہ بھی یاد رکھنا، جو جس کی حالت کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہے، کسی کی حالت کو دیکھ کر جو خاموشی اختیار کرتا ہے نا، اس سے بدتر حالت اس کے اوپر جب آتی ہے پھر دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں ہے، یاد رکھ لینا۔ آج پوری دنیا خاموش ہے، کل بھی دنیا خاموش تھی جب فلسطین کی بچیاں جب بلاتکاریوں سے تنگ آ کر کے بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہی تھی، مولا موت دے دے، زندگی سے بہتر موت ہے۔ درندوں نے درندگی کی انتہا کر دی، کیا بچیوں کو بھی یہ نہیں چھوڑ رہی ہے؟ دنیا خاموش تھی کہ ہو رہا ہے جن کی بچی کے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری بچی سیف ہے نا؟ ہو رہا ہے جن کے بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا بیٹا صحیح سلامت ہے نا؟ اجڑ رہا ہے جن کا گھر، اجڑنے دو، ہمارا گھر صحیح سلامت ہے نا؟ کاٹے جا رہے ہیں جو لوگ، کٹنے دو، ہم تو صحیح سلامت ہے نا؟ سب یہی سوچ رہے تھے۔ وہ ہوا کا جھونکا بھی تاریخ کے امپورٹنٹ چیپٹر میں لکھا جائے کہ جب کورونا کی وبائیں پھیلی آئے، ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں لاشیں نکل رہی تھی۔ جس باپ کو بیٹے پہ ناز تھا، وہ بیٹا ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جس بیٹے کو باپ کی پراپرٹی پہ ناز تھا، وہ باپ کہہ رہا تھا کہ گھر پہ مت لا، ادھر ہی دفن کر دو۔ وہ ماں چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، پلاسٹک میں لپیٹ کر اس کو یوں ہی دفن کیا جا رہا تھا۔ بھول گئے یہ پوری دنیا کے انسان کہ ایسا دن بھی آیا تھا، یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ انسانوں کی نگاہوں کے سامنے ایسے مناظر آئے ہیں۔ چلتا پھرتا ہاسپٹل گیا ہے مگر اس کا چہرہ دیکھنے دے گا، ہنستا ہوا ہاسپٹل انسان گئے تھے مگر اس کی باڈی گھر پہ آنا بھی نصیب نہیں ہوا، ادھر ہی دفن ہو کر کے رہ گیا۔ یہاں تک کر کے کفن بھی میسر انسانوں کو نہیں ہوا ہے، غسل بھی نہیں لوگ دے پائے ہیں۔ وہ تاریخ بھول گئے، جبکہ ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، 100-200 سال نہیں ہو گئے ہیں، پھر بھی آزمائش سے انسان اس قدر غافل ہو گیا کہ اب لگتا ہے ہم سے کوئی ٹکرانے والا نہیں، ایک مچھر ہی کافی ہے اگر رب کا قہر بن کے آ جائے۔ ایک سوال آج پیدا ہو رہا ہے، بڑے آسانی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ لوگ اعلان کرتے ہیں فلسطین میں جو بچے شہید ہوئے ہیں ان بچوں کا آج اطفال فلسطین ڈے منایا جائے۔ کس انداز میں منائیں گے؟ کس منہ سے ہم منائیں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس جو منائے؟ کس زاویے سے منائیں گے؟ ہر انسان سوچے کس زاویے سے منائیں گے؟ ابھی ہم منائیں گے، چند منٹ کے اندر ہمارے بچے اس انداز میں کھیلیں گے، کودیں گے، عیاشی کریں گے، کیا ہماری گرفتاری نہیں ہوگی؟ ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے ایک مقام پہ صحابہ کرام سے فرمایا تھا، جب صحابہ کرام بیٹھ کر کے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، میرے آقا نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لوگے نا تو پوری زندگی نہیں ہنسو گے، اور جو میں جانتا ہوں اگر جانور جان لے تو کسی بھی جانور کے جسم میں چربی دار گوشت نہیں رہے گا۔ ہنستے ہو؟ آج کیا پتہ نہیں انسانوں کو ساری چیزیں معلوم ہیں کہ مرنا ہے، ساری چیزیں معلوم ہے، قبر میں سوال ہوگا، حشر کا دن آئے گا، پھر بھی غفلت کی چادر اس انداز میں اوڑے ہوئے ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے پیارے، جاگو، اگر اب بھی نہ جاگو گے تو پھر آنے والے دن کا انتظار کرو۔ ابھی سب خاموش ہے، پوری دنیا خاموش ہے، چند دنوں کے بعد دیکھیے گا گلی کوچوں میں اس طرح ہاہاکار مچاتے ہوئے لوگ
सड़कों में रोडों में उतरेंगे और कहेंगे ये कानून कैसे नाफिज हो गया, इसमें तो हमारा घर खतरे में है, इसमें तो हमारी प्रॉपर्टी खतरे में है, इसमें तो हमारे बच्चे खतरे में है, इसमें तो हमारा मुल्क खतरे में है। जब अपनी प्रॉपर्टी खतरे में आएगी तो गलियों को भर देंगे, एहतजाज से सारी गलियां गूंज उठेगी। आज मजहब इस्लाम खतरे में है, पूरी उम्मत मुस्लिमा खतरे में है, सबकी ज़बान पे ताले लगे हुए हैं। मगर कल जब हर मुसलमान खतरे में होंगे, गैर यही तो देखना चाहते हैं कि इनकी नफ्स किस कदर कमजोर हो चुकी है, दूसरे की हालत पे ये किस कदर खामोश रहते हैं, ताकि कल इसकी हालत पे दूसरे खामोश रहे। दूसरे की हालत पे आज ये खामोश है, कल इसकी हालत को देख करके दूसरे खामोश रहेंगे। हम मौके का फायदा उठा लेंगे। तो अभी जागने का वक्त है, कुछ नहीं कर सकते मगर इतना तो कर सकते हैं ना, रात दिन इबादत और रियासत करके उन मजलूमों के लिए दुआ तो जरूर कर सकती है। सिर्फ व्हाट्सएप पे दुआ करने से क्या होगा, फेसबुक पे दुआ करने से क्या होगा, यूट्यूब पे दुआ करने से क्या होगा। अगर दुआ करना है रात दिन इकट्ठा कर दे कि वो लोग जालिमों के जुल्म की वजह से अपनी नींदों को कुर्बान कर दिए हैं। हम उन मजलूमों की मोहब्बत में रात दिन जाग करके रब की बारगाह में फरियाद करेंगे कि मौला हम जा करके मदद नहीं कर सकते हैं, यहाँ रह करके हम भूखा प्यासा रह करके रात दिन इकट्ठा करके हम तेरी इबादत और रियाजत करके उन मजलूमों के लिए दुआ तो जरूर कर सकते, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कर सकते हैं चौराहे पे बैठ के हम तज़किरा कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर कुछ नहीं होगा। आप जिस अंदाज में आज तज़किरा कर रही है, कल आपका तज़किरा भी होगा। कोई नाराज ना हो कि सिर्फ मैं आप ही को कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कह रहा हूँ। वक्त का इंतजार करे, जिस तरह आज तज़किरा मजलूमों का कर रही है, कल तज़किरा पूरी दुनिया के मुसलमानों का खैर करेंगे। इसलिए जिनको अपनी किस्मत में चार चांद लगाना है, बहुत अच्छा मौका है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैंने उस अफसोस का इजहार किया। जब मैं रात से तरावी पढ़ाना शुरू किया, मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ कि क्या इस इलाके में इतने ही लोग हैं कि एक सफ दो सफ नमाजी बस तरावी में, और बाहर जब निकलते हैं तो कभी कभी इतनी भीड़ होती है, इतने कसीर तादाद में लोग रहते हैं कि आते आते 2-3 मिनट ज्यादा हो जाता है जमात में। फिर एक सवाल पैदा होता है, लगता है कि ये लोग बाहर वाले थे, कहीं दूसरे आसमान से आए थे, अचानक फिर ये लोग वापस चले गए। फिर दूसरे तीसरे दिन जब जरूरत पड़ेगी तो ये लोग आसमान से उतरेंगे। ये पूरी बिल्डिंगियां खाली है, रूम की किल्लत नहीं है, सारी बिल्डिंगियां खाली है। जिनको रूम चाहिए इस इलाके में आकर के यहाँ के एजेंटों से राब्ता करे, आसानी के साथ रूम मिल जाएगा। क्योंकि लोग है ही नहीं, तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं, मगर ये खाली मुस्कुरा कर दिल में नहीं बल्कि जहन में ला करके निकाल देना पड़ता है कि हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। ज्यादा बोलेंगे तो सारे लोग मिल करके इमामों को भी अब बख्शना छोड़ दिए हैं। अब सारे लोग मिल करके इमामों के ऊपर भी लोग डाका डालने लगे हैं। कल जो सुलूक गैरों के साथ लोग करते थे, वो सुलूक आज मस्जिद के इमाम मुअज्जिन हुफ़ाज़ के साथ किया जा रहा है। आप कहेंगे यहाँ नहीं हो रहा है, मैं कहूँगा यहाँ उससे बदतर हो रहा है। 3 महीने हो गए, अभी तक कोई चौक मिट्टी नहीं उठा पाया। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि सिर्फ लिख दे, देना तो दरकिनार। इसीलिए किसी जगह पे एक इमाम साहब ने दुआ कर दिया था कि या अल्लाह, जितनी मेरी तनख्वाह है सारे लोगों की उतनी ही कमाई हो जाए। तो कोई आमीन नहीं कहा, कोई आमीन नहीं, डर के मारे के इमाम साहब की तनख्वाह तो इतनी ही है ना, और अगर हमारी तनख्वाह इतनी हो जाए तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो इमाम साहब लगता है बेघर होते हैं, हर जगह के इमाम साहब लगता है बेबाल बच्चे होते हैं, इसलिए कोई आमीन नहीं कहे थे। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, और दुनिया में इमाम से बेहतर है कौन? और जब उसकी तनख्वाह की बात आई तो उस पे कोई आमीन नहीं कहे, तो उससे बेहतर दुनिया में है कौन? उसको मेरे सामने ला करके खड़ा किया जाए।
ہے اس سے اگر بہتر تو اسی کے اقتدا کی جائے نا. نماز سے بہتر تو کوئی عبادت نہیں. اور نماز جب امام کی نماز سے ملائی جاتی ہے تو پھر پوری دنیا میں امام سے بہتر کون شخص ہے؟ اس کو کھڑا کیا جائے. تو ایک سوال، طرح طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ انسانوں کو کہاں جانا چاہیے اور کہاں جا رہی ہے.